اسپیشل کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ اسپیشل کہانی لایا گیا اپنے ناظرین کے لیے ایک اور اسپیشل کہانی، تو آئیے سنتے ہیں۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی۔ اس کو قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات تنخواہ پہ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی شفٹس بنائی ہوئی تھی، ہر شفٹ میں 100 حفاظ تھے، اور ان حفاظات کو محل کے مختلف کونوں، برآمدوں، کمروں میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر بس قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا۔ اس طرح ہر وقت محل میں 100 حفاظات کی قرأت کی آواز آتی تھی۔ یہی وہ زبیدہ خاتون ہیں جن کو جب پتہ چلا کہ جب لوگ سفر پر جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا تو آپ بے چین ہوئی۔ ہر بیوی اپنے خامند سے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہے۔ زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر ہارون الرشید سے اس نہر کی فرمائش کی کہ میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ آپ نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے تاکہ حاجیوں کو اس سے پانی ملتا رہے۔ شوہر نے اپنی ملکہ کو مکمل اختیار دیا کہ اس نہر پر جتنا مال خرچ ہو سکتا ہے کر لیں۔ یوں ایک عظیم الشان نہر بن گئی جس سے کروڑوں انسانوں، پرندوں اور چرندوں نے فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو اس کا دیدار لوگوں کو نصیب ہوا۔ کسی نے زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو زبیدہ نے کہا کہ بس اللہ نے مجھ پر رحمت کی۔ اس نے کہا زبیدہ تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، لوگوں کے لیے نہر بنوائی تو بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ نے کہا میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں، جب میرا نہر والا عمل اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے تو نہر اس لیے بنوائی کہ تیرے پاس مال و دولت تھی بیت المال کی، اگر بیت المال نہیں ہوتا تو تم یہ نہر نہیں بنوا سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا اہم کام نہیں جس سے تیری بخشش ہو جائے، تو مجھے بتاؤ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں ڈر گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہ تھا۔ اس گھبراہٹ میں اللہ پاک میری طرف متوجہ ہوئے۔ سارے اعمال میں بس ایک ہی ایسا عمل ہے جو تو نے صرف میرے لیے کیا ہے۔ ایک بار جب تم کو بھوک لگی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے اذان کی آواز تیرے کانوں میں آئی۔ اس وقت تمہارے سر پر دوپٹہ ٹھیک نہیں تھا، آدھا سر ننگا تھا۔ اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے۔ تم نے اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی کہ لقمہ نیچے رکھا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ تو نے لقمے میں جو تاخیر کی وہ میرے نام کے آداب کی وجہ سے تھی، بس تیری مغفرت کی وجہ یہی ہے۔ اللہ پاک اعمال کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں دیکھتا، لاکھوں روپوں کے زکوٰۃ اور خیرات کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل میں چھپے تقوی کو دیکھتا ہے۔